بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ پرسنالٹی کے حساب سے بنائی ہے میں نے، تو اس میں آپ کو کمپلیٹ وہ 14 نکات بتاؤں گا اور آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا جن کا ایک آدمی میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ آئی ایس ایس بی ٹیسٹ دے رہا ہے، جی ٹی پائلٹ ٹیسٹ دے رہا ہے یا کسی بھی جگہ پہ وہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں یہ خصوصیت ہونا انتہائی ضروری ہے، خاص کر کے آئی ایس ایس بی ٹیسٹ کے لیے، خواہ وہ آئی ایس ایس بی ٹیسٹ پاکستان آرمی کا ہو، خواہ نیوی کا ہو یا ایئر فورس کا ہو، کسی بھی ادارے کا آئی ایس ایس بی ٹیسٹ ہو، اس کے لیے ان خصوصیات کا ہونا اس آدمی کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، برائے مہربانی اس کو دیکھنا ہے کمپلیٹلی تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، اور جو آدمی اس ویڈیو کو دیکھ لے گا وہ انشاءاللہ اگر اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ شروع سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہے۔ آئی ایس ایس بی کی سفارش کے لیے 14 قائدانہ خصوصیات: منصوبہ بندی کی صلاحیت، ہمت، جذبات، تعین، ذمہ داری۔ پہلے ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں ان 14 کو، اس کے بعد ان کی تفصیل میں بھی جائیں گے، ٹینشن نہیں لینی اس سے۔ دیانتداری، عملی احساس، پہل، سماجی تعلقات، متاثر کرنے کی صلاحیت، خود اعتمادی، جسمانی برداشت، عمومی آگاہی، اظہار۔ ایک مکمل دماغی کھیل ہے۔ دیگر ٹیسٹ آئی ایس ایس بی کے برعکس اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مشق سے کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ وہ نفسیات ہے جو وہاں اہمیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے خواہشمند قیادت کی ان 14 خوبیوں سے ناواقف ہیں جو آپ کی سفارش کی بنیاد پر سینٹر میں 4 دن قیام کے دوران آئی ایس ایس بی میں سلیکٹر آپ کی شخصیت میں یہ صفات تلاش کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے امیدواروں کے پاس ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اور انہیں صرف مناسب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت میں ان خصلتوں کا ہونا فطری ہے، لیکن کوئی بھی اس میں کسی کو بھی ترقی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کی پوری توجہ، وقت اور عزم درکار ہے۔ ایسا کرتے وقت بس یاد رکھیں کہ آپ اپنی مادر وطن کے دفاع کا مقدس کام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ترغیب ناممکن کام کر سکتی ہے۔ بس اللہ پر پختہ یقین رکھو اور اس پر قائم رہو۔ نتیجہ سے ڈرو نہیں، یقین جیسا کہ آپ سے کوئی ایسی چیز نہیں چرا سکتا جو آپ کی قسمت میں لکھی ہو، سلیکٹر بھی نہیں۔ یہ پوسٹ ان تمام خصلتوں کی تفصیلی اور فہم کے لیے حاضر ہونے والے ای ایس بی آسان وضاحت کرے گی۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے تیار کرتے وقت اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آیا یہ خصوصیات آپ کی شخصیت میں موجود ہیں یا نہیں۔ بامقابلہ قابلیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ نام سے یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ خوبیاں جن پر انتخاب کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا انہیں لازمی خصوصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ بعض خصوصیت کے بغیر بھی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ خوبیاں ہونی چاہیے، تاہم یہ واضح ہونا چاہیے کہ کیا خوبیاں بھی آپ کے اچھے تاثر کو بنانے اور مجموعی درجہ بندی کو بہتر بنانے میں اہم آئی ایس ایس بی کردار ادا کرتی ہیں۔ مکمل میڈیکل ٹیسٹ کامیابی کے لیے گریڈنگ آپ آئی ایس بی 7 پاس کرنے کے بعد بہتر کو حتمی میرٹ لسٹ میں جگہ بنانے میں مدد کرے گی۔ سب سے پہلی جو آپ کی خصوصیت ہونی چاہیے وہ ذمہ داری۔ آپ میں ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ایک غیر ذمہ دار شخص اچھا لیڈر نہیں بن سکتا، لہٰذا سلیکٹر مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے تجزیہ کرتے ہیں کہ جی ٹی او آیا امیدوار معقولیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر کمانڈ ٹاسک کو سب سے مفید ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے جہاں کسی شخص کی ذمہ داری کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جب کوئی امیدوار بطور لیڈر مقرر ہوتا ہے اور اسے کوئی بھی کام سونپا جاتا ہے تو اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس کے رد عمل سے اس کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے۔ آگے ہے جسمانی برداشت۔ انسان کے اندر جسمانی برداشت کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہر ایک فوجی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست ہو۔ ایک شخص جس میں جسمانی سخت ترین پی ایم اے برداشت کی کمی ہوتی ہے وہ تربیت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ دیگر خوبیوں کے علاوہ آپ کو اپنی جسمانی برداشت پر بھی آئی ایس بی توجہ دینی چاہیے۔
اس مقصد کے لیے آپ سے کچھ مہینے پہلے دوڑنا شروع کر سکتے ہیں، یہ آپ کی صلاحیت کو بڑھا دے گا۔ اس کے علاوہ فٹ بال کھیلنا شروع کریں کیونکہ یہ آپ کو سانس پھولے بغیر کسی بھی جسمانی امتحان سے گزرنے کے قابل بنائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عزم۔ کسی کا مضبوط عزم اس سے اہداف کے قریب لے جا سکتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اپنے مقصد کے لیے سراسر عزم ہوتا ہے۔ یہ خصلت 14 قائدانہ خوبیوں میں سے ایک اہم شمار ہوتی ہے۔ مختلف ٹیسٹوں کے دوران ISSB کی کارکردگی کے دوران امیدوار کے عزم کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ عمومی آگاہی: سلیکٹر ایسے امیدوار کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا کے بارے میں زیادہ عام بیداری رکھتے ہوں۔ اس میں روزمرہ کی سائنس، پاکستان اعلیٰ حالات حاضرہ، قومی اور عالمی سطح پر سائنس وغیرہ کا علم شامل ہو سکتا ہے۔ جب آپ سلیکٹر کے سامنے اپنے تاثر خراب کر سکتے ہیں، جب اس نے سادہ سوالات پوچھے اور آپ جوابات میں معذرت کر لیں، تاہم یہ ایک معیار ہونا چاہیے، لیکن یقیناً یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اظہار: آپ کے چہرے کے تاثرات آپ کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ برسوں کے تجربے نے سلیکٹر کو امیدوار کی نفسیات کا جائزہ لینے کا ماہر بنا دیا ہے۔ وہ آسانی سے آپ کے تاثرات کا مطالعہ کر کے آپ کی کوتاہیوں، خوفوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک میں ISSB کے 14 نکات حال ہی میں پرسکون رہنا سیکھیں موجود نہیں ہوتے۔ قائدانہ خوبیوں میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ پریشان نہ ہوں اگر آپ ابھی اس میں اچھے نہیں ہیں۔ جسمانی ٹیسٹ یا انٹرویو کے دوران اپنے تاثرات سے مت کھیلیں۔ زیادہ مضبوط، تیز اور فعال بن کر اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ کھیل خصائل پر گرفت حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جذبات: فوجی زندگی شدید جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک لمحے میں آپ کامیاب مشن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لمحوں میں آپ کو سپاہی کی لاش کو کندھے پر اٹھانا پڑتا ہے، لیکن تربیت نے اسے اپنے جذبات پر قابو پانے کے قابل بنا دیا۔ جیسا کہ جذبات آپ کے کام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جذبات اور جذبات سے لبریز انسان اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ قائدانہ خصوصیات بنیادی چیز ہیں جو آپ کی سفارش کا نتیجہ بن سکتی ہیں، اور وہ چیز تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کسی بھی چیز سے متعلق جذبات کا ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ آپ کے جذبات سے آپ کی ڈیوٹی متاثر ہو۔ آگے آ جاتا ہے ہمت۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک سپاہی یا لیڈر ہیں، ان دونوں کے لیے ہمت اہم ہے۔ بہت سی مثالیں جو ہمارے شہداء اور غازیوں نے قائم کی ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ ہمت سے مالا مال ہیں۔ آپ مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کے ہر میدان میں ہمت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زمین پر آنکھ کی معمولی حرکت سے لے کر طوفان تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ تصور سنجیدگی سے آپ کی شخصیت پر بڑی اہمیت پیدا کر سکتا ہے۔ جرأت وہ قوت محرکہ ہے جو ایک سپاہی کو ایک ناممکن کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیڈر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک بہادر انسان ہو۔ فرض کریں جنگی حالات میں ایک فوجی کسی بھی قسم کی صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے، لیکن کسی بھیانک وقت میں اگر 100 لوگوں کی قیادت کرنے والا شخص کسی بھی صورتحال سے خوفزدہ ہو جائے تو اس سے پوری ٹیم کے حوصلے پست ہوں گے۔ اثر انداز کرنے کی صلاحیت: اثر انداز ہونے کی صلاحیت ایک حقیقی رہنما کی وضاحت کرتی ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے سے رہنمائی کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کے لیے ایک تحریک۔ قیادت کی 14 خوبیوں میں ان کی اہم اہمیت ہے۔ اگر کوئی لیڈر میدان جنگ میں یا کہیں بھی اچھا کام کر رہا ہے تو بالآخر اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور ان کے جسموں کو توانائی ملے گی۔ خود اعتمادی: اگر آپ کو اعتماد کے مسائل ہیں تو دوست بدقسمتی سے آپ اسے نہیں بنا سکتے۔ خود اعتمادی سب سے اہم ہے جسے سلیکٹرز یا تو انٹرویو یا جسمانی کام میں جانچتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان مسائل کا شکار ہیں؟ پریشان نہ ہوں، ہم یہاں آپ کی حوصلہ افزائی اور صحیح سمت میں آگے بڑھنے کے لیے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عوام میں بولنے سے ڈر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص
جو اس فن کا ماہر بن جاتا ہے یقینی طور پر اپنے کیریئر میں سبقت لے جاتا ہے۔ ان طریقوں کو دیکھیں جو ماہرین اور اچھے رہنما تجویز کرتے ہیں۔ قائدانہ خصوصیت میں جو خاصیت بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے خود اعتمادی۔ گروپ ڈسکشن میں حصہ لینا شروع کریں۔ اگر آپ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو عوامی تقریروں اور پیشکشوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اس کے علاوہ کچھ تفصیلات کے ساتھ مناسب موضوع کا انتخاب کریں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کریں۔ یہ بہت سے لوگ اپنی بولنے کی ہچکچاہٹ پر قابو پانے کے لیے اس طریقے کو استعمال کر رہے ہیں۔ پہل کرنے کا معیار آپ کو ہمیشہ ایک اچھا لیڈر بناتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر اس وقت تک کھڑا نہیں ہوگا جب تک کوئی دوسرا شروع کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ وہ اپنی جبلت سے سیدھے سیدھے فیصلے لیتا ہے اور پھر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی تمام قوتیں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے سے رہنمائی کرتا ہے۔ سماجی تعلقات۔ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جب کسی لیڈر کو عوام سے نمٹنا ہو یا کوئی راضی کرنا پڑے۔ اچھے سماجی تعلقات رکھنے والا یقیناً اس صورتحال کو نبھا لے گا۔ جب کوئی شخص کسی اجنبی یا نئے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تاہم یہ قائدانہ خصوصیت میں سے ایک لازمی معیار ہے۔ 14 اور اس وصف کا ہونا پلس ہوگا۔ عملی احساس۔ یہ بہت اچھا ہے اگر کوئی صورتحال کے مطابق نئے آئیڈیاز بنا سکے، لیکن جب آپ کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی بات آتی ہے تو یہ آپ کی توقعات سے مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ عملی دنیا آپ کے تخیل اور خیالات سے بہت مختلف ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اچھے رہنما ان خیالات کو پورا کرنے اور آؤٹ پٹ نکالنے کا عملی احساس کرتے ہیں۔ منصوبہ بندی کی صلاحیت۔ ایک سپاہی کی زندگی میں وہ نہ صرف اپنے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، در حقیقت وہ بہت سے دوسرے غیر متوقع خطرات سے بھی نمٹ رہا ہے، اور زیادہ تر وقت جو آپ سوچتے ہیں بالکل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اسے اپنے اعصاب کو استعمال کرنا ہوگا اور صحیح طریقے سے مناسب فیصلہ کرنا ہوگا۔ وقت کے اندر اچھا فیصلہ لینے کی حالت کو منصوبہ بندی کی صلاحیت کہا جاتا ہے۔ کمانڈ ٹاسک کے دوران یا جب انٹرویو لینے والا آپ سے کسی شرط کے بارے میں پوچھتا ہے تو امیدوار کی منصوبہ بندی کی صلاحیت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے حواس کا استعمال کرنا چاہیے اور ایسا فیصلہ لینا چاہیے جو عملی بنیاد پر درست اور قابل عمل ہو۔ سالمیت۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دیانتداری سب سے اہم خصوصیت میں سے ایک ہے تو جو آپ کی شخصیت میں ہونا تو غلط نہ ہوگا۔ ISSB سے پہلے آپ کو اپنے اندر ان خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ انٹیگریٹی کی صحیح تعریف نہیں جانتے۔ لغت کے مطابق انٹیگریٹی ایماندار ہونے اور مضبوط اخلاقی اصول رکھنے کا معیار ہے۔ میں سفارش کے لیے سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا شخص جس کا کردار ڈھیلا ہو اور بے ایمانی کا مرہون منت ہو، آپ ان کی مطلوبہ تعداد سے گونج نہیں پائیں گے۔ چلو مان لیتے ہیں اگر کوئی لیڈر یا سپاہی بے ایمان ہے تو ہم اس سے اپنی فوج کے وفادار ہونے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ فوج کو صرف ایک وفادار شخص کی ضرورت ہے۔ اہم نکات۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہے، نہ آپ اور نہ ہی آپ کا انتخاب کرنے والا۔ یقیناً ہر ایک کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز جو تمام فرق کرتی ہے وہ ہے اپنی خوبیوں سے چھٹکارا پانے کی ہمت۔ آپ ان 14 قائدانہ خصوصیت کو بھی اپنا سکتے ہیں، نہ صرف حوصلہ افزائی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ ضرورت کے مطابق گونجتے جا رہے ہیں تو آپ فوج میں فٹ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ ان خصلتوں کے باوجود وہ اسے نہیں بنا سکے۔ آخری لیکن کم از کم نہیں، خواب دیکھنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن جو چیز اہم ہے وہ ہے اپنے مقصد کے لیے آپ کی لگن۔ کوئی بھی خود کو آپ سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی چیز کی کمی ہے تو ان نکات پر کام کریں۔ تو دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ساری ویڈیو بنانے کا اور آپ کو ساری چیزیں بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کے اندر یہ 14 خاصیتیں موجود ہونی چاہیے۔ ہمت ہونی چاہیے آپ کے اندر، جذبات ہونے چاہیے آپ کے اندر، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آپ کو آتا ہو، منصوبہ بندی آپ کو پتہ ہو، تعین کرنا کسی بھی ناگہانی صورتحال کا تعین کرنا آپ کو پتہ ہو، ذمہ داری نبھانے کا آپ کو پتہ ہو، آپ دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، عملی احساس ہو آپ کو ہر چیز کا، اور پہل کرنے میں آپ سب سے آگے ہوں
سماجی تعلقات آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو، متاثر کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر، جو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے، میں نے بڑی تفصیل سے پہلے بتا دیا، ابھی شارٹ میں بتا دوں، متاثر کرنے کی صلاحیت کی، یا جو آپ کے ساتھ لڑکے کام کر رہے ہیں، خواہ وہ گروپ ٹاسک میں ہے یا گروپ ڈسکشن میں ہے یا جہاں بھی ہیں، آپ ان کو متاثر کر سکیں۔ خود اعتمادی، آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں کریکٹ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے اندر جسمانی برداشت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ کہے، کچھ کام کہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کہہ دیتا ہے تو آپ وہ کر سکیں، جسمانی برداشت آپ کے اندر ہو، یہ نہ آپ کو سانس پھول جائے اور آپ جو ہے پھلانا شروع کر دیں۔ عمومی آگاہی، آپ کو چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو جنرل نالج کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اظہار کی جو بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو کسی کے آگے بولنا آتا ہو۔ اگر 10 بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے تو آپ بول سکیں، یہ نہ ہو کہ وہاں آپ گونگے اور بہرے بن کے بیٹھ جائیں۔ دوستو، یہ ویڈیو میں نے بڑے محنت سے بنائی ہے، لہٰذا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی ہے، اور جو لوگ آئی ایس ایس بی دے کر، میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آئی ایس ایس بی دیں، آئی ایس بی میں جا کر اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئے تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔